سورۃ الحدید پارہ نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حدید ہے اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 94 نمبر پر ہے، اور جو موجودہ قرآنی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ 57 نمبر پر ہے۔ 4 رکوع 29 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحدید اس لیے ہے کہ حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا، تو اس کے آخری رکوع میں لوہے کا تذکرہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا سورہ واقعہ کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں اس بات کو واضح کیا کہ برکات دہندہ، برکتیں دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لہٰذا اس معاملے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس سے پہلی صورتوں میں بھی اس مسئلہ توحید کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا۔ تو اب اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو مرکزی مضمون یہ بیان ہوا کہ جب مسئلہ توحید سمجھ آ گیا تو اب اس مسئلہ کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور جہاد بھی کرو۔ یہ 2 حکم ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں بطور تمہید کے توحید کے 3 درجے بیان کیے، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم، اور پھر اس کی 5 وجوہ ہیں کہ کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور اسی طرح پھر آگے جہاد کی طرف ترغیب بھی ہے، فتح کی بشارت بھی ہے، لوہے وغیرہ کا جو انعام ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے اس کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح تسبیح کی یا تسبیح کرتی ہے للہ اللہ تعالیٰ کی، ما ہر وہ چیز، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، وہو اور وہی ہے العزیز غالب، الحکیم حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر یا آسمانوں میں زمینوں میں جو بھی چیز ہے، اصل میں دو لفظ ہیں نا، ایک من ہے اور ایک ما ہے۔ من یہ اس چیز پہ اس مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ذو العقول ہے، ذی عقل ہے، انسان، جن اور فرشتے۔ اور ما یہ عام ہے، یہ اس کا جو ہے نا اطلاق انسان، جنات، فرشتے، نباتات، جمادات، 4 مخلوق پہ۔ تو یہاں پر ما ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہے۔ اب یہ کہ یہ جو pاکی بیان کرنا ہے یہ 2 طرح پر ہے۔ ایک ہے زبان حال۔ زبان حال کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور وحدہ، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ساری نظام جو کائنات کا یہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، اور کائنات کی ہر مخلوق یہ اس پر اللہ ہی کا امر چلتا ہے۔ تو اس لیے ہر مخلوق زبان حال سے، یعنی اس کی جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زبان قال سے بھی، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو زبان دی ہے، اور اس زبان کے ساتھ وہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ جو بے جان پتھر ہیں، بے جان مٹی ہے، درخت ہے، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ خود رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں یا جبال اوبی معہ والطیر، کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ آپ اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ والطیر محشورہ، پرندے جاتے جاتے رک جاتے تھے اور وہ بھی اللہ کا ذکر شروع کرتے تھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کرتی ہے۔
لیکن انسان اس کی پاکی اور تعریف کو سمجھتا نہیں ہے ہر چیز، اور اللہ نے ہر چیز کو شعور دیا ہے۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، چمٹی نے دیکھا تو چمٹی سے کہا بھائی آپ بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر تو میں کہیں رون نہ ڈالے۔ وہ تو چلو پھر جاندار ہے، بے جان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ ہم نے یہ جو بارہ امانت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں، یہ ہم نے پہلے آسمانوں پہ پیش کیے، زمین پہ، پہاڑوں پہ، ان سب نے معذرت کر لی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بڑا ظالم نکلا، اپنے اوپر اس نے ظلم کیا ہے کہ اس کو اٹھا کے جب وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور ناقابل اندیش بھی ہے، لیکن کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی۔ اور یہاں اس کا مفسرین نے بڑا زبردست معنی کیا ہے کہ انسان بھولا بالا، یہ ظلوماً جہولا کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آ کر اور اپنا اس چیز پہ جو انعام ملنا ہے اس کو دیکھ کر فوراً اس کو قبول کر لیا، انجام کو نہ دیکھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر اس نے ہر چیز میں شعور رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ یہ اور پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، تو محبت شعور میں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، ایک خشک کھجور کا تنا تھا مسجد نبوی میں، اس کے ساتھ ٹیگ لگا کر جب ممبر بن گیا تو ممبر کی طرف جانے لگا تو باقاعدہ اسے رونے کی آواز آئی، استوانہ حنانہ، آپ علیہ السلام گئے، اس کو تبکیر دی، خاموش کروایا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے جی؟ شعور رکھا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف پاکی بیان کرتی ہے کس چیز سے؟ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شریکوں سے، ہر طرح کا نقائص سے پاک ہے، جس کے اندر ساری صفات کمال جمع ہیں۔ اس لیے یہ زبان کال، اپنی جو زبان اللہ نے دی ہے ہر چیز کو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ پاکی بیان کرتی ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو شعور دیا ہے، جس طرح کہ میں نے چند مثالیں بیان کی، اس کو سینکڑوں مثالیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں زمینوں میں، وہو، اور وہ العزیز، غالب ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اپنی قدرت کو جہاں بھی نافذ کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے کہ اس کا ہر کام جو تکوینی کام ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے، حکمت کے بغیر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کام نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توحید کے جو 3 مراتب ہیں ان کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ لہو ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت بھی اسی کے لیے، وہی ان کا خالق بھی ہے۔ اور یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہی نہیں، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے، کہ آسمانوں اور زمینوں میں حکمرانی بھی اسی کی ہے، موت و حیات بھی اسی کے قبضے میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہو الاول، وہی اول ہے، اول سے مراد یعنی سب سے پہلے، کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھا۔ والآخر، اور وہی آخر ہے، یعنی جب کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا، وہ پھر بھی ہوگا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی، سب فنا ہو جائے گا۔ تو هو الاول، وہی اول ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہی تھا۔ والآخر، وہی آخر ہے، جب کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی تو وہ پھر بھی موجود ہوگا، وہ پھر بھی ہوگا۔ والظاہر، وہی ظاہر ہے، ظاہر کا ایک معنی ہے غالب، کہ وہی ہر ایک پہ غالب ہے، اور ہر ایک پہ برتر ہے، اعلیٰ ہے۔ غالب کا ایک معنی یعنی وہ ظاہر کا معنی ہے غالب، برتر، اعلیٰ، اس کے اوپر کوئی شے نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اس اعتبار سے کہ کائنات کی ہر شے کا وجود اور اس کا ظہور اس کے وجود کے ساتھ ہے۔ کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے نا، اس کا موجود ہونا کس کے موجود ہونے کے ساتھ ہے؟ اللہ کے موجود۔
اور کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اس کے وجود پہ دلالت کرتا ہے، اور کائنات کے ہر ذرے ذرے پہ غور کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی بڑائی پہ اتنے دلائل مل جاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس لیے وہ ظاہر ہے، والباطن، اور وہ پوشیدہ ہے کہ انسان کے جو حواس ظاہرہ خمسہ ہیں، انسان کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ معلوم کر لیتا ہے، لا تدرک الابصار، اس کو آ کے دیکھ بھی، انسان سن کے کسی چیز کے بارے میں معلومات کر سکتا ہے، انسان چکھ کے کر سکتا ہے، سونگ کے کر سکتا ہے، ٹٹول کے لمس کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک ان تمام چیزوں سے نہیں ہے۔ کیوں کہ انسان تمام چیزوں کا تخمینہ لگاتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے وہم کہ اس کی ذات کتنی بڑی ہے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ آواز تو درکنار، انسان کی جو عقل ہے وہ بھی ادراک نہیں کر سکتی کہ رب ذوالجلال کی ذات کتنی بڑی ہے۔ یہی کہا جا سکتا ہے نا، ہوا کما یلیق بشانی، وہ اسی طرح موجود ہے جس طرح اس کی شان کے لائق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی جو ہے نا وہ انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی قدرتوں میں جو ہے وہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، ذات میں نہیں۔ اللہ واجب الوجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر یقین رکھنا واجب اور ضروری ہے، اور اس کے بارے میں بحث و کرید کرنا یہ بدعت ہے، انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے۔ اللہ کس طرح ہے؟ کما یلیق بشانی۔ تو خیر، والباطن، وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس کو کوئی بھی اس کی انتہا تک اور اس کی ذات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا علم بھی اتنا وسیع ہے کہ اس کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ جو ظاہر پوشیدہ ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے، ہمارے لیے کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے۔ اور اس کے بعد پھر توحید کا دوسرا مرتبہ فرمایا هو الذی، وہی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں رب ذوالجلال نے، دن رات کا تعلق تو سورج چاند ستاروں سے ہے نا، یعنی 6 دنوں کا جو وقت بنتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ یہ ہے دوسری دلیل کہ ساری چیزوں کا خالق بھی وہی ہے، اور پھر اس نے عرش پہ مستوی ہو کر ہر چیز کے نظام کو بھی اپنے پاس رکھا ہے، کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ بھائی زمین و آسمان کو بنایا اور اس نظام میں سے کچھ کسی کے حوالے کر دیا، کچھ کسی کے حوالے کر دیا، نہیں، سارا نظام اس کے اپنے کنٹرول میں۔ ثم استوى علی العرش، مستوی علی العرش کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تخت شاہی پہ بیٹھ کر نظام بھی خود چلانا ہے، اور خود چلا رہے ہیں، کسی کے حوالے نہیں کیا۔ لا وزیر لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، کہ زمین میں بارش، پانی جو زمین میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح غلہ نباتات، درخت، ان کے جو بیج زمین میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ۔ وما یخرج منہا، اور اسی طرح وہ جانتا ہے اس کو جو زمین سے نکلتا ہے، کہ زمین سے درخت نکلتے ہیں، نباتات نکلتے ہیں۔ اب زمین سے بڑے بڑے خزانے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں بڑے بڑے خزانے رکھے ہیں، سونا، چاندی، پیتل، تارکول، اب پٹرول، ڈیزل، گیس، پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی معدنیات جو زمین اگل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ زمین سے کیا کچھ نکلتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے اس کو بھی جو اترتا ہے آسمان سے، کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، بارش اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اترتے ہیں، وہ سب رب ذوالجلال کو پتہ ہے۔ وما يعرج فيها، اور وہ جو آسمان کے اوپر چڑھتا ہے، آسمان میں جاتے ہیں فرشتے بھی واپس جاتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے اعمال بھی چڑھتے ہیں، مردوں کی روحیں بھی اوپر جاتی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، فرمایا وہ اپنے قدرت اور علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو، کہ جس جگہ پہ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے اس کو دیکھ رہا ہے، بصیر ہے۔ ایک ہوتا ہے نا باصر، باصر کا معنی ہوتا ہے جو کبھی دیکھے کبھی نہ دیکھے، اس میں فاعل، اور یہ بصیر صفت مشبہ ہے،
یہ اس کا معنی ہے جو ہمیشہ دیکھتا ہے، ہر آن ہر گھڑی دیکھتا ہے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے، جس کے دیکھنے کے لیے کوئی وقت اور کوئی جہت اور کوئی جگہ متعین نہیں ہے۔ بصیر کا معنی جس کی صفت ہی دیکھنا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے ہر ایک۔ یہ توحید کے 2 مرتبے بیان کرنے کے بعد تیسرا مرتبہ جو انہی کا جو ہے نا وہ آگے سمجھیں کہ انہی کا نتیجہ ہے کہ جب خالق بھی وہی ہے، نظام بھی سارا وہی چلا رہا ہے، ساری ملکیتیں بھی اسی کے پاس ہیں اور اسی کی طرف سارے امور لوٹائے بھی جائیں گے، دن رات کا وہی مالک ہے، تو پھر مختار بھی وہی ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ فرمایا نا لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، یہ پہلی دلوں کی عادہ ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، سارے امور لوٹتے ہیں، کہ سارے کام بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، اور بالآخر انسانوں نے بھی لوٹ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان معاشر میں جمع ہو۔ یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، وہ یولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور اسی طرح دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ ہم اپنے یعنی روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں جناب کہ اب جو ہی جو ہے نا وہ سردیاں ختم ہو کے گرمی آ رہی ہیں نا، تو اب رات کا حصہ کٹ رہا ہے، روزانہ دن رات بڑھ رہی ہے نا۔ عصر 5 بجے تھی، نہیں مغرب 5 بجے تھی، تو اب کیا ہے جی 6 بجے، 6:25 پہ یا 30 پہ، 6:28 پہ، تو ادھر سے بھی گھنٹہ بڑھ گیا، ادھر سے بھی فجر جو ہے وہ 6:20 پہ تھی، اب جو ہے نا 5:15 پہ آ گئی، تو دیکھیں گے ادھر سے بھی گھنٹہ بڑھ گیا۔ اب یہ اور جائے گا نا 22 جون تک، اور پھر اس کے بعد جب سردیاں شروع، یعنی 22 جون میں جب وہ اینڈ ہو جائے گا، اب پھر جو ہے نا وہ رات بڑا ہونا شروع ہو جائے گی، دسمبر کی راتیں اتنی بڑی ہو جائے گی پھر انسان سو بھی تھک جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس کا نظام کوئی روک نہیں سکتا، کوئی سائنسدان، کوئی نظام روزانہ جو ایک منٹ کم ہو رہا ہے دن کا، یا پھر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آگے دن کا 1 منٹ بڑھے گا، دونوں طرف سے 2 منٹ پڑے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کا نظام چلایا ہوا ہے، اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ ہاں، یولج اللیل داخل کرتے رات کو فی النہار دن میں، ویولج النہار داخل کرتے دن کو فی اللیل رات میں، وہو علیم اور وہ جاننے والا ہے بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو۔ یہ جو سینے، صدور صدر کی جمع ہے کہ سینے کے اندر جو دل ہے، اس کے اندر جو راز ہیں جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اس کو بھی جانتا ہے، وہ علیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابتدا میں بطور تمہید کے توحید بیان کی، اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا، اور اس کی وجوہات بیان کی ہے، انشاءاللہ وہ ہفتے والے دن۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔